السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کلاس دہم حصہ نظم میں حمد سے ابتدا کرتے ہیں، جس کا شاعر رشید افروز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی نظم کی شکل میں بیان کرنے کو ہی حمد کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلی بات میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ اکثر ہمیں یہ تاریخ میں سننے کو ملا ہے کہ بادشاہ تعریف سننے کو پسند فرماتے تھے، لیکن شاعر اس کے برعکس کہہ رہا ہے کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا کہ جو اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد میں عرض کیا۔ اب وہ شاعر کیا فرماتا ہے؟ حضور اعلیٰ، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اسی لحاظ سے مختلف ہے کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، یعنی آپ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ اس کی جو مانگ تھی، اس کی جو ضرورت تھی، اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، میں آپ کی تعریف کیے بغیر ہی میری ضرورت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب بادشاہ کو جو ہے اس کا یہ انداز کافی پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ طلباء و طالبات، اگر آپ غور کریں تو یہ محسوس ہوگا، اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس شاعر نے بادشاہ کی تعریف کی، کھلے طور پر نہ صحیح۔ اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی، جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخصیت میں، کسی چیز میں وہ خوبی ہے، کوئی شخص اس کا اہل ہے، وہ خوبی رکھتا ہے، اس میں اچھائی نظر آتی ہے، تو اس کی تعریف کرنا بہتر ہے۔ آپ نے اگر اس کی تعریف کی تو صحیح کیا، لیکن اگر کسی شخص کی آپ تعریف کر رہے ہو، اس کی خوبی بیان کر رہے ہو، حقیقت میں وہ خوبی، وہ بات، وہ اچھائی اس کے اندر موجود نہیں، تو یہی جھوٹی تعریف ہے۔ اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو ہی حمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہا کائناتوں کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہا کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کائنات کا خالق ہے، جسے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے، اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوق پر مہربان ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برستی رہتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم یا تو اس کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں، اگر نعمتیں نظر بھی آتی ہے تو ہم اس کی نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں
ہماری زندگی میں ہمیں نظر آئیں گی۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گئی۔ آئیے طلباء و طالبات، جان پہچان میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اپنے خود کے متعلق یا شاعر کے متعلق کیا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رشید افروز 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبد الرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ آئیے حضرات طلباء، ہم پہلے اس نظم میں پہلے شعر کی طرف جاتے ہیں کہ اس پہلے شعر میں شاعر نے کیا فرمایا۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ شاعر اس 2 مصروں میں اس مطلع میں کیا فرما رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں مختلف مذہب ہے، لیکن تمام کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ دنیا کا ہر شخص اللہ ہی کو پکارتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ زبان میں اللہ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں دیکھتے ہیں، شاعر کہتا ہے چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ وہ لوگ جو رنجیدہ ہے، پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، مایوس ہے اپنے زندگی میں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس سے نجات دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہی ذات پریشانی، رنجیدہ، غم، مایوسی، ان تمام باتوں کو نجات دیتی ہے۔ تیسرے شعر میں دیکھتے ہیں، شاعر کہتا ہے اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ ساری کائنات کا جو نظام ہے شمس و قمر کی گردش ہے، چاند و سورج کی گردش ہے، روز و شب کی تخلیق ہے۔ یہ سب کون کرنے والی ذات ہے؟ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پر تو ہے سراپا تو ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے سراپا نور ہے، ہم تو صرف سائے کی حقیقت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سراپا نور ہے۔ رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ دن ڈوبے، رات کا بننا اور رات کی کوکھ سے صبح کا نمودار ہونا، یہ کرنے والی جو ذات ہے تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے اور کس کی منشا سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہی ہے، وہی قادر مطلق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک درخت کا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ آئیے طلبہ، اگلے شعر میں شاعر کیا فرماتا ہے؟ شاعر کہتا ہے صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔
دراصل صبح صادق کی جو سپیدی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ یہ سپیدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشاندہی کر رہی ہے، اور اس عظمت کو رات کی تاریکی سجدہ کر رہی ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی شفقت کرنے والی ہے، اور اس کی جیسی کوئی مثال نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے، تاراج کرے، ملک تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسے چاہے تخت دے، بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے برباد کر دے۔ ساری کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اللہ کا ہی ملک ہے، اللہ کی ہی یہ تمام کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تمام کائنات کا آقا ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ اب شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ انسان گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکریں کھاتا ہے، انسان گمراہ ہو رہا ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، انسان اپنی ذات کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا، یہ گمراہی کے سمندر میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے، جہالت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اس گمراہی اور جہالت میں ڈوبے، تو دنیا کی طاقت نہیں کہ اس کو اس کی گمراہی سے نکالے، اس کو اس کی جہالت کی تاریکی سے نکالے۔ اس کو صرف بچانے والی جو ذات ہوتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے در کے سوا کسی اور جگہ پہ اس کو سہارا نہیں ملتا۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جب سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل شامل حال ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر شے، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ بے شک شاعر نے اس دو مصروں کے اندر بہت صحیح بات فرمائی کہ انسان اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اپنی ہستی کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور و خوض کر لے، تلاش حق کی جستجو کر لے، تو اسے ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے۔ طلباء، آج حمد کی تشریح مکمل ہوئی،
اگلے ویڈیو میں ایک نئی نظم کے ساتھ ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔